نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب لا تحلب ماشية أحد بغیر اذنه. یہ باب ہے کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے. عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحلبن احد ماشیۃ امرئ بغیر اذنہ. ہرگز تم میں سے کوئی ایک کسی کے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہے. ایحب احدکم ان یؤتی مشروبته فتکسر خزانته فتنتقل طعامه. کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کھانا محفوظ کرنے والی جگہ کو آیا جائے، اس کو توڑا جائے اور وہاں سے کھانے کو منتقل کر دیا جائے. فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ دُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ. یقیناً ان کے جانور جو ہیں وہ خزانہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اپنے تھنوں میں ان کے لیے کھانے کو. فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ہرگز کوئی دوسرے کے دودھ کو اس کی اجازت کے بغیر نہ دھوے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کسی کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر دھونے سے منع کیا. عربوں کی عادت تھی کہ کسی کے جانور سے دودھ دھو لیتے تھے. شاید دیہاتوں میں بھی کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی تھا. جس کا جانور دیکھتے تھے جا رہا پکڑ کے دودھ دھو لیا، دودھ پی لیا، استعمال کر لیا. اس کو وہ اتنا معیوب نہیں سمجھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو. تھنوں کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کسی کا کوئی وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں اس نے اپنا کھانا وغیرہ راشن جمع کیا ہوتا ہے. کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنے گھر جب آؤ تو تم دیکھو کہ جو تمہارا کھانے کا جو سٹور تھا اس کو کسی نے توڑا ہے اور وہاں سے کھانا نکال کے وہ لے گیا؟ تمہیں کتنا برا لگے گا. تم باہر گئے، تم آ رہے تھے، تمہارے ذہن میں تھا میں فلاں جگہ سے جا کے اپنے گھر کی فلاں چیز پکڑ کے پکا کے کھاؤں گا. جب تم آئے تو تمہارے گھر سے کسی نے تالا توڑ کے وہ چیز کھا لی ہوئی تھی. تمہیں کتنا غصہ آئے گا. آپ نے فرمایا یوں ہی جانوروں کے جو تھن ہے نا وہ بھی دودھ کو اپنے اندر ذخیرہ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں. جب تم کسی کے تھنوں سے دودھ نکال لیتے ہو اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے جانور آئیں گے، میں ان سے اتنا دودھ نکالوں گا، استعمال کروں گا، تو جب وہ یہ چیز نہیں پاتا تو کیا اس کو اس چیز کا دکھ نہیں ہوتا؟ آپ نے بڑی زبردست تشبیہ دے کے یہ سمجھایا کہ کسی کے جانوروں کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں دھونا. یہ ہے مسئلہ. اب اس کے برعکس ابو داؤد، ابن ماجہ، ان حدیث کی کتابوں کے اندر آپ نے اجازت دی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ گزر رہا ہو وہ بکریوں کا ریوڑ دیکھے، وہ بکریوں کے ریوڑ کے مالک کو، چرواہے کو 3 آوازیں دے. اگر وہ وہاں پر آ جائے تو اس کی اجازت لے کر وہ دودھ دھو لے. اگر وہ نہ آئے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی دودھ پی سکتا ہے. دودھ دھو لے اور پی لے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بندہ کسی باغ کے پاس سے گزرتا ہو، وہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ آواز دے مالک کو، 3 آوازیں لگائیں. باغ والا کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. اگر آواز آئے تو ٹھیک ہے، اجازت لے. اگر آواز نہ آئے تو وہ وہاں پر جتنا چاہے پھل کھا سکتا ہے. لیکن دونوں صورتوں کے اندر حدیث میں یہ لفظ ہے ساتھ اٹھا کر نہیں لے کر جانا. پھل وہاں پر جتنا کھا لو کھا لو، دودھ وہاں پر دو کر پی لو، ساتھ نہیں لے کر جانا. ساتھ لے جانے کی ممانعت ہے. اب اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ 3 آوازیں لگاؤ
اگر نہ ملے تو دودھ دو لو۔ یہاں پر ہے کہ کسی کا دودھ اس کی اجازت کے بغیر دوہنا بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ دو حدیثیں بظاہر آپس میں متعارض نظر آتی ہیں، تو اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ جو 3 آوازیں لگا کر دودھ دوہنے والی حدیث ہے نا، علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اور ممانعت کی جو حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہے، تو لہٰذا بخاری اور مسلم کی حدیث کو مقدم کیا جائے گا بغیر کسی کی اجازت کے، چاہے 3 آوازیں ہوں کہ چاہے 300 آوازیں ہوں، جب تک اجازت نہ ملے کسی کا دودھ یا کسی کا پھل یا کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک مطلب۔ دوسرا اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ نہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے نا کہ تم کھا سکتے ہو 3 آوازیں لگا کر، وہ رخصت ہے مسافر کو۔ ایک بندہ مسافر ہے، جا رہا ہے، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، اس کو بکریوں کا ریوڑ نظر آتا ہے، اس کو کسی کا باغ نظر آتا ہے، وہ وہاں پر چلا جاتا ہے، بندہ بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، اب یہ مسافر ہے، ضرورت کے تحت ایسا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسافر کے علاوہ کے لیے کہ اور کوئی بندہ ایسے نہ کرے، مسافر کے لیے مجبوری ہے۔ اور اسی طرح مسافر کے ساتھ وہ بندہ بھی شامل ہے جو بھوک سے مر رہا ہو، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، مجبور ہے، وہ بندہ بھی بغیر اجازت کے کھا سکتا ہے کیونکہ وہ مر رہا ہے۔ باقی اور کسی بندے کو بغیر اجازت کے دودھ دوہنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ یا تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ممانعت تو عام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن وہ باغ یا وہ بکریاں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کا دودھ دوہ لیا یا اس کا پھل کھا لیا تو اس کا مالک ناراض نہیں ہوگا، اچھا آدمی ہے، میرا دوست ہے، یا اس کی عادت ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو ایسے موقع پر بھی بغیر اجازت کے کھایا بھی جا سکتا ہے، دودھ بھی دوہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب پتہ نہ ہو کہ اس کا مالک کیسا بندہ ہے تو پھر بغیر کسی کی اجازت کے دودھ دوہنا اور پھل کھانا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ مسافر مجبوری کی حالت میں، اور جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ناراض نہیں ہوگا میرے سے، آپ کا دوست ہے یا اس کا مزاج ایسا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، اس کے پھل کو یا اس کے جانوروں کے دودھ کو بغیر اجازت کے دوہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے جانوروں کو بغیر اجازت کے دوہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ باقی اس حدیث سے اور باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست انداز سے تشبیہ دے کے سمجھایا کہ تم کسی کے مال کو یوں نہ بالکل ہتھیاؤ کہ اگلا پریشان ہو اس بات سے، بڑی اچھے انداز سے آپ نے تشبیہ دے کے سمجھایا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ذمی آدمی اس کے مال کو بغیر اجازت کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ذمی وہ ہوتا ہے جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں، تو ذمی کے مال کو بغیر اجازت کے بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ذمی ہو کہ کوئی مسلمان ہو، دونوں کا مال اس کا احترام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کا مال، تو آپ نے مسلمان کا لفظ نہیں بولا، کسی بھی آدمی کا مال۔ بہرحال اس پر اور بھی کچھ مسائل ہیں، تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، یہ باب ہے گم شدہ چیز کا جب مالک آ گیا 1 سال بعد تو اٹھانے والے کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی کیونکہ وہ اس کے پاس امانت ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، امام بخاری نے اس کے لیے مستقل باب قائم کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی امانت اٹھائی، کوئی چیز گری پڑی اٹھائی، 1 سال تک آپ نے اعلان بھی کیا، اس کے بعد وہ چیز آپ نے استعمال کر لی، پھر بعد میں اس کا اصل مالک آ گیا تو آپ کو وہ چیز دینی پڑے گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب تو میں استعمال کر چکا ہوں۔
دوسری بات کہ اگر وہ چیز آپ کے پاس خود بخود ضائع ہو گئی، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بکری تھی آپ اس کی صحیح خیال کرتے رہے، وہ خود بخود مر گئی، موبائل تھا پڑا رہا آپ کے پاس، پڑا پڑے خراب ہو گیا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا، اس کے پیسے تھے، نوٹ تھے، آپ نے کسی جگہ پر رکھے، اپنی طرف سے محفوظ رکھے، وہاں پر چوہا ان پیسوں کو کاٹ گیا، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، دیمک لگ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس میں آپ کا قصور کوئی نہیں ہے، تو اس میں امام بخاری کا موقف یہ ہے، اور یہی بات درست ہے، کہ پھر اس میں تاوان اس پر نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ امانت جب ضائع ہو جاتی ہے تو جس کے پاس امانت رکھوائی ہوتی ہے اس کو اس کا تاوان نہیں اس پر ڈالا جا سکتا۔ مثلا آپ نے کسی بندے کے پاس پیسے رکھوائے، اس کے گھر چوری ہو گئی، وہ پیسے چور لے گئے، اب آپ اس سے کہو میرے تو پیسے تمہارے پاس امانت تھے وہ تم مجھے دو، تو شریعت کہتی ہے نہیں، امانت ایسی صورت کے اندر جب اس سے ضائع ہو جائے، اس کا اس میں قصور کوئی نہ ہو، تو پھر تاوان نہیں دیا جاتا۔ اب آپ کا ₹1,00,000 گیا بس، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، تو یہ امانت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر گم شدہ چیز اٹھا کر استعمال کر لی پھر وہ دینی پڑے گی جب بھی اس کا مالک آ جائے، لیکن اگر وہ چیز خود بخود ضائع ہو گئی پھر نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ اس میں آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے اس کا پورا خیال کیا، وہ خود بخود ضائع ہو گئی، وہ آپ کے پاس بھی ہو سکتی تھی، اس کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ یہ ہے اس باب کا مقصد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ یزید مولا المنبعث سے، وہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا گم شدہ چیز کے بارے میں، آپ نے فرمایا عرفها سنة ثم اعرف بکاءها وعفاصها ثم استنفق بها، اس کا 1 سال اعلان کرو، پھر اس کے بندن اور اس کے اوپر جو اس کے برتن یا جو پیکنگ وغیرہ ہے اس کو اچھی طرح پہچانو، پھر اس کو استعمال کر لو۔ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گم شدہ بکری، آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول فضالۃ الابل، گم شدہ اونٹ، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمرت وجنتاہ او احمر وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما لک ولها، تجھے اس سے کیا لگے، معها حذاؤها وسقاؤها حتی یلقاها ربها، اس کے ساتھ اس کا جوتا ہے، اس کا مشکیزہ ہے، چھوڑ دو اس کو یہاں تک کہ اس کا مالک خود آ کر اس کو پکڑ لے۔ باب هل یاخذ اللقطة ولا یدعها تضيع حتى لا یاخذها من لا یستحق، یہ باب ہے کیا وہ گم شدہ چیز کو پکڑ لے یا زمین پر اس کو گرا رہنے دے یہاں تک کہ وہ ضائع ہو جائے، یا ایسا بندہ پکڑ لے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ گم شدہ چیز اگر آپ کو نظر آئے تو اس کو چھوڑو نہ، اس کو اٹھا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں گری بڑی چیز نہ اٹھاؤ، نہیں اٹھا لو، کیوں؟ اگر تم نہیں اٹھاتے تو کوئی غیر ذمہ دار انسان اٹھا لے گا، یا اگر تم نہیں اٹھاتے کوئی اور بھی نہیں اٹھاتا تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی پاؤں کے نیچے آ کے یا کسی اور طریقے سے۔ تو جب کوئی گم شدہ چیز دیکھو اس کو اٹھانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے اٹھانا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی اٹھانا ہے کہ وہ کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے۔ تو آپ خود اٹھا کر اس کو حق ادا کریں، اس پر آپ کو اللہ کی، یہ مت سوچو کہ میرے اوپر بوجھ آ جائے گا اس کو اٹھانے سے، یہ بھی ایک نیکی ہے جس پر آپ کو اجر ملے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے سلمہ بن کہیل سے، وہ کہتے ہیں میں نے سوید بن غفلہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کنت مع سلمان بن ربیعہ و زید بن سوحان فی غزات، میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے ساتھ تھا ایک غزوے میں، فوجدت صوتا، میں نے ایک چھڑی پکڑی، فقالا لی القیہ، وہ دونوں مجھے کہنے لگے چھوڑ دے اس کو، نہ اٹھا، قلت لا، میں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑتا، ولیکن ان وجدت صاحبہ والا فاستمتعت به، اگر اس چھڑی کا مالک مجھے مل گیا میں اس کو دے دوں گا، نہیں تو میں اس کو اپنے استعمال میں رکھوں گا۔ فلما رجعنا حججنا، جب ہم واپس آئے تو ہم نے حج کیا،
فمررت من المدینہ، میں مدینے سے گزرا، فسألت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فقال، ادھر ایک عظیم صحابی ابی بن کعب تھے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ یوں مجھے ایک غزوے میں چھڑی ملی ہے، میرے ساتھیوں نے کہا نہ اٹھاؤ، میں نے اٹھا لی، کیا یہ میرا اٹھانا درست تھا؟ فقال، پس وہ کہنے لگے وجدت سرۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا 100 دینار، مجھے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک تھیلی ملی گمشدہ، اس میں 100 دینار تھے۔ فاتیت بها النبی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس تھیلی کو لایا تو آپ نے فرمایا عرفھا حولا، 1 سال اس کا اعلان کرو۔ فعرفتھا حولا ثم اتیت، میں نے 1 سال اعلان کیا، میں پھر آیا، آپ نے فرمایا عرفھا حولا، 1 سال اعلان کرو۔ فعرفتھا حولا ثم اتیت، پھر میں نے 1 سال اعلان کیا، پھر میں آیا، آپ نے فرمایا 1 سال اعلان کرو۔ فعرفتھا حولا ثم اتیتہ الرابعہ، میں 4تھی دفعہ آپ کے پاس آیا۔ فقال اعرف عدتها وبکاءها وبعاءها، تم اس کی تعداد اور اس کے برتن اور اس کے بندن وغیرہ کو اچھی طرح پہچان لو۔ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، اگر تو اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ تم اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ ابدان کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد نے شعبہ سے و سلمہ سے اسی طرح، وہ کہتے ہیں لقیتہ بعد بمکہ فقال لا ادری ثلاثۃ احوال او حولا واحدا، میں اس کے بعد ان کو مکہ میں ملا، انہوں نے کہا پتہ نہیں 1 سال کہا کہ 3 سال کا۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ گم شدہ چیز اٹھانی چاہیے اور اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اگر 1 سال بعد کوئی بندہ نہ آئے تو اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، لیکن جب بھی آ جائے پھر وہ چیز آپ کو واپس دینی پڑے گی۔ اس حدیث کی تشریح اور وضاحت شروع کے اندر گزر چکی ہے۔ راجح قول کے مطابق صرف 1 سال اعلان کیا جائے گا، 3 سال اعلان کرنے والا راوی کو واہم ہے، لیکن تقویٰ کی بنیاد پر اگر آپ 3 سال بھی اعلان کر لیتے ہیں تو یہ ایک آپ کی نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ سے آپ کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2435، 36 اور 37۔